الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص لیلۃ القدر میں، یعنی اب جو طاق راتیں آنے والی ہیں، تو جاگنے کے راتیں ہیں، جو 5 راتیں جاگنے کے ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات، 29ویں رات، یہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی قدر والی رات ہے، بہترین رات ہے۔ اگر بندہ اس ایک رات میں صحیح طور پر اللہ کی عبادت کر لیا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ایمان کے ساتھ اس رات میں عبادت کے لیے کھڑا رہا، یعنی نوافل میں کھڑا رہا، یا قرآن کی تلاوت میں، یا اللہ کے ذکر میں، اور کوئی عبادت میں اس دن اور اس رات کیا ہے کھڑا رہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے جتنے اس نے گناہ کیا ہے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود قرآن کے اندر اس کا ذکر بھی ہے، لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ لیلۃ القدر صرف 27ویں رات ہے۔ 27ویں رات بولے تو ہمیں اپنی زبان میں بڑی رات بول کو بولتے، بڑا دن، بڑی رات۔ یہ 2 روزے رکھتے ہیں، یہ 2 دن کیا ہے ہمیں روزہ رکھ لیے، اور جس دن رات میں جاگنا ہے اس دن اگر جاگ لیے، بڑی رات کے دن جاگ لیے، تو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو وہ رات مل گئی جو رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ اس کے ایک رات کے جاگنے پر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں جاگنے پر اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھ کر ہمیں صرف کیا ہے بڑی رات، بڑا دن کیا ہے روزہ رکھتے ہیں، اور بڑی رات کو کیا ہے جاگتے ہیں، بقیہ 4 راتیں ہیں، یہ 4 راتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم دوستوں، یہ غلط بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے اندر یہ نہیں بتلایا کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات ہے، جس رات میں جاگنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، وہ 27ویں رات کو اللہ کے نبی نے قید نہیں کیا، یہی رات ان کو بولے نہیں۔ پھر بھی ہمیں اپنے ذہنوں سے گھڑ لے کر اور صرف ایک رات جاگ کر ہمیں یہ غلطی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہمارے کو کیا ہے شب قدر مل گئی، ہمیں بڑی رات کو جاگ لیے تو ہمیں کیا ہے ہمیں گناہوں سے معافی ہمارے کو مل گئی، یہ ہمیں یہ سمجھ لیتے ہیں۔ بہت بڑی کیا ہے غلطی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں میں تلاش کرنے کو کہا، جو 5 راتیں طاق راتیں ہیں، جن راتوں میں کیا ہے جاگنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا،
اور ان رات کی تلاش میں اللہ کے نبی خود کیا ہے آخری عشرہ کھڑا رہتے تھے عبادت، پورا 10 دن کیا ہے عبادت کرتے، کبھی کیا ہے 5 دن جو راتیں بتائی ہیں ان راتوں میں کیا ہے اللہ کے نبی شب قدر کی تلاش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی خود کیا ہے 5 راتوں کو جاگ کر شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں، شب قدر کو پانے کی کیا ہے امید کر رہے ہیں، تو ہمیں صرف بڑی رات کو جاگنے سے ہمیں شب قدر مل جاتی کیا؟ بولو، نہیں ملتی۔ اس کے واسطے کیا ہے جو 5 راتیں متعین کیے ہیں جن کا اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان 5 راتوں کو کیا ہے جاگنا اور ان 5 راتوں کے اندر کیا ہے شب قدر کو تلاش کرنا۔ اور کوئی شخص جن 5 راتوں کو کیا ہے جاگ کر عبادت کیا، اللہ چاہا تو ہمیں ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہمیں مل گئی تو اس وقت کیا ہے ہماری مغفرت ہو جاتی ہے، ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہمارے کو کیا ہے ثواب ملتا ہے۔ محترم حضرات، کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں حدیث کے اندر کھڑا ہو ان کو بولی کیا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے۔ اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت، ذکر وغیرہ میں مشغول رہے، ثواب کی امید رکھنے کا۔ اور کھڑا رہنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز میں کھڑے رہے یا قرآن کی تلاوت کرے یا اللہ کا ذکر کرے یا اور کوئی دینی مسئلہ سیکھے اور کوئی کیا ہے قرآن کو سیکھنے میں لگائے، سوروں کو سیکھنے میں لگائے، بے فضول باتوں سے، بے فضول کاموں سے محفوظ رہے، پرہیز کرے، تو اس کے اندر ان 5 راتوں کے اندر انشاءاللہ شب قدر مل جاتی۔ اگر کھڑا یہ راتوں میں جاگنے کے وقت میں اگر ہمیں وقت کو ضائع کر دی، جیسا جاگنا ہے ویسا نہیں جاگے، باہر گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے اور یہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو میں جاگ رہا ہوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ محترم دوستو، یہاں تک کہ آپس میں بات چیت کرنے سے بھی کیا ہے پرہیز کرنا، آپس میں ان راتوں میں بات چیت کرنے سے بھی کیا ہے پرہیز کرنا۔ کیوں؟ اگر ہمیں آپس میں بات چیت کر لیے اور بات چیت کے درمیان کوئی زبان سے جھوٹ اور غیبت نکل گیا تو اس وقت میں یہ پورا رات کا جاگنا بیکار ہو جائے۔ اس سے پہلے حدیث آپ نے سنا تھا کہ 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند ایسے لوگ ہیں روزہ رکھنے کے سوا ان کو کچھ بھی نہ ملے گا، اور چند ایسے لوگ ہیں جو رات کو جاگنے کے سوا ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو صحابہ اعتراض کریں، صحابہ پوچھنے لگے، دریافت کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، وہ کون لوگ ہیں جن کو کیا ہے روزہ رکھے پھر بھی روزے کا ثواب نہیں ملے گا، رات میں جاگے عبادت کے لیے لیکن عبادت کا ثواب نہیں ملے گا؟ یہ وہ شخص ہیں جو دن بھر کیا ہے بھوکا رہے، پیاسا رہے، لیکن آخری وقت میں مال حرام سے کیا ہے افطار کرے، اور دوسری حدیث میں فرمایا اور آخری وقت میں غیبت کہے، جھوٹ کہے یا چغلی کرے یا دوسروں کے بارے میں تہمت لگائے، اور ان لوگوں کو روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رکھنے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اور راتوں میں عبادت کرنے والا جو رات بھر جاگنے کے باوجود بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا، کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا پورا حصہ عبادت میں گزارا، آخری وقت میں تھوڑا سا بات چیت کے درمیان کسی غیبت کر لیا، جھوٹ کہہ دیا، تہمت لگا دیا، چغلی کر لیا، ایسے کام کرنے والوں کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ محترم دوستوں، اس لیے کیا ہے شب قدر کی تلاش میں ہمیں 5 راتوں کو کیا ہے جاگنا اور خوب عبادت کرنا چاہیے، اور گناہوں سے اور آپسی بات چیت سے کیا ہے پورا پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہر مسلمان کو شب قدر نصیب فرمائے، اور اس رات میں خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی اور اپنی مغفرت کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔